بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حجاز کے شمال کی طرف میدان صالح کی ایک ہری بھری وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس کھا رہی تھی۔ وہاں کے بسنے والے کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ گھاس چر رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ اونٹنی اور اس کے بچے کو مار دیتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے اونٹنی کو پکڑ لیا اور مار دیا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا بھی کیا مگر وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوح انسان پھر سے بسنا شروع ہو رہے تھے۔ تہذیب اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلوں میں رہ کر زندگی گزارتے تھے۔ انہی دنوں میں عرب کے شمال علاقہ میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ بہت ہی طاقتور اور مضبوط اور قدآور لوگ تھے اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ وہ مکانوں کو تعمیر کرنے کے ماہر تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر بہت ہی عمدہ اور خوبصورت عمارتیں تیار کرتے تھے۔ ان کی ہاتھوں کی بنی ہوئی عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں جو سرخ رنگ کی چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھی۔ ایسی پختہ عمارتیں میدان صالح کے علاقے میں بے شمار تعداد میں بنائی گئی تھی۔ قوم سمود ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ سمود کی قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے تھے۔ لوگ بے حیائی فحاشی میں پڑ گئے۔ ان کی زندگیاں ناچ گانوں، عیش و عشرت اور شراب و شباب سے جڑ گئی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا گناہ یعنی شرک میں مبتلا ہوئے تھے۔ ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان لوگوں کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا۔ قوم سمود کے لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور پھر اسے بت بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے 70 مورتیاں بنائیں اور پھر ان بتوں کو اپنے قبیلوں میں قائم کر کے ان کی عبادت شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دیندار اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے۔ لہذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار فرشتوں میں شامل تھے اور انتہائی نیک صفت اور شریف النفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور انہیں صرف ایک اللہ کو ماننے کا حکم دیا اور ان کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے خوفناک عذاب سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور اپنے قبیلوں میں آباد کیا، اس سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دی ہوئی ہدایت سن کر وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تم ہمیں ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ بھی پوچھتے چلے آئے ہیں، جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس پر ہمیں قوی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس نیک نصیحت کو اپناتے ہوئے ان میں کچھ لوگ جو غریب و لاچار اور مفلس تھے آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس قوم کے سرداروں کو جب پتہ چلا کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ صالح دین کے پیروی کریں گے اور ہماری محفلوں، چوک چراہوں پر کھڑے ہو کر بتوں اور خداؤں کا انکار کریں گے، ان سرداروں کو یہ بات گراں گزری۔ لہذا اس قوم کے تمام سردار ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہذا تمام سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھا جسے دیکھ کر ہم لوگوں کو تم پر یقین ہو جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک ایسی اونٹنی جو بچہ بھی دے، سب کے لیے دودھ بھی مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان درمیان سے علیحدہ علیحدہ ہو گئی، اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن خوبیوں کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ جندہ بن عمر بن لبیدہ اپنے چند ساتھیوں سمیت آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن باقی سردار اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور کہنے لگے یہ تو جادو تھا۔ جادو کہہ کر اس معجزے کا انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا، تم لوگ اسے تنگ نہ کرنا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی میدان صالح کی وادیوں میں رہنے لگی، اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارا تالاب کا پانی پی جاتی، اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ زیادہ ہوتا، یہاں تک کہ تمام قبیلوں کو ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ چند دنوں تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا، چونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کرنا ہوگا۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدع ابن دوہر بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ ایک روز اس قوم کے کچھ لوگ اونٹنی کے انتظار میں ایک کنویں کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں کے پاس سے گزرنے لگی تو مصدع نامی شخص نے تیر چلایا جو اونٹنی کی پنڈلی میں لگ گیا اور ٹانگ سے بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ لہذا دوسرا شخص آگے بڑھا اور تلوار کو اتنی طاقت سے چلایا کہ اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہونے کی وجہ سے زمین پر گر پڑی۔ تکلیف کی اس حالت میں اس نے ایک چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کی لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیخ مارتا گیا، اور وہاں ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ہوئی تو آپ نے بہت افسوس کیا اور ان سرکش لوگوں سے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر اللہ کی عذاب کا ظہور اس طرح ہوا، پہلے ایک زبردست خوفناک آواز آئی، اس کے بعد شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی ہل گئی اور چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں جو پتھر کو تراش کر بنا گئی تھیں سب کی سب ٹوٹ پھوٹ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ساری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹوں پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔